کا کام ہے کہ لوگوں کا مہنگائی ختم کرے, روزگار دے, مکان دے, مگر وہ ایک کام پہ لگی ہوئی. وہ ڈیلی کہتی ہے کہ جی پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے. دیکھیں یہ اصل پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو ہونا چاہیے گورنمنٹ پاکستان کا کہ مہنگائی کا خاتمہ ہو گیا, اب پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی, اب بجلی کی قیمت. ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا پارلیمنٹ جہاں پہ ایک ایسا ہاؤس لیڈر ہے جو اس طرح سے تقاریر کرتا ہے, اپنے مخالفین کو جس طرح سے ایڈریس کرتا ہے, لوگوں کو چور ڈاکو کہتا ہے, ایک بات نہیں کرتا ہے مہنگائی کے خاتمے کے لیے. پارلیمنٹ کے اندر فارن افیئرز کو ڈسکس نہیں کرتا ہے, انٹرنل افیئرز کو ڈسکس نہیں کرتا ہے. ایک ایسی حکومت جس کی معیشت اس کے ہاتھ پہ نہیں ہے, آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے, اب ایسی حکومت کو چلنے نہیں دینا چاہیے. اور پھر اگر چل بھی رہی ہے تو پھر ہم اس کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں بنے. جس پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پارلیمنٹ میں ہماری ان پٹ ہونی چاہیے, ہماری کوششیں, ہماری کاوشیں ہونی چاہیے. مگر اس پارلیمنٹ میں اگر کوئی اجلاس نہ بلاتا ہو, جس پارلیمنٹ کو آرڈیننس کے ذرائع چلایا جاتا ہو, تو پھر میں بھی کہوں گا اخوندزادہ چٹان صاحب سے کہ یہ ساری چیزیں کے بہت معزز لوگ ہیں کہ جناب اگر پارلیمنٹ کی افادیت کھو رہی ہے, اگر آرڈیننس کو مقبول کیا جا رہا ہے, اگر پریزیڈنشیل ریفرنس کو مقبول کیا جا رہا ہے, اگر پارلیمنٹ کو صرف ربر اسٹیمپ بنا کے آپ رکھتے ہیں, اگر پارلیمنٹ کے اندر آپ داخلی, خارجی اور معاشی پالیسیز کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں, اگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کے ملک کو آگے بڑھانے کی بات نہیں کرتے ہیں, اگر پارلیمنٹ کو پاکستان کے یونٹی کا پلیٹ فارم نہیں بناتے ہیں, تو پھر اس پارلیمنٹ بہتر ہوگا اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, غریب عوام کے لیے. مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. آج ابھی اور میں جو بات کر رہے ہیں اس کے ٹھیک 1 گھنٹہ بعد 5 روپے پر فیول جو ہے وہ مہنگا ہو رہی ہے, اور یہ آخری بار نہیں ہو رہے ہیں. قیمت کو جو میں نے خبر پڑھی اس میں تو فیول کو انہوں نے وہ روک دیا ہے. یہ پیٹرول مہنگا ہو رہے ہیں. ذرا میں چیک کر لیتا ہوں کہ پیٹرولیم کی پرائس بڑھی ہے یا نہیں بڑھی, کیونکہ جو میں نے پڑھا تھا شاید نہیں بڑھی سر. دوائیوں کی تو بڑی ہے نا. نہیں سر, نہ پیٹرول کی بڑی ہے نہ ڈیزل کی بڑی ہے, پرائس نہیں بڑی. کرنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے؟ ہاں انٹرنیشنل مارکیٹ میں لگاتار بڑھ رہی ہے. انڈیا کے جو وزیر پیٹرولیم ہے انہوں نے سعودی عرب سے رابطہ کیا کہ جناب آپ قیمت نہ بڑھائیں اور پروڈکشن کم نہ کریں. سر اکتوبر 2018 کے بعد سے لے کر اب تک پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ اتنی زیادہ کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہو گئی ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے اوپر میں نے پرسوں اس پہ ریسرچ کیا تھا. میں نے عمران خان ہمارے دور میں کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دور میں ہوئی تھی, اور ہم چٹان صاحب نہیں ہوئی تھی کبھی دنیا میں. چٹان بھائی میری بات تو سن لیں, بھائی میری بات تو سن لیں, او بھائی بات تو سن لیں, بھائی بات تو سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر 2018 میں جو قیمت تھی اس کے بعد سے لگاتار نیچے رہی ہے. اب جو قیمت بڑھی ہے, اور 2020 کے اندر جب کووڈ تھا تو بہت نیچے چلی گئی تھی, ایون مائنس ہو گئی تھی, لیکن اب اکتوبر 2018 والی قیمت سے زیادہ بڑھ چکی ہے قیمت. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں ذرا فردوس شمیم نقوی صاحب کو, فردوس شمیم نقوی صاحب. مگر ہمارے ملک میں وہ مائنس نہیں ہوئی تھی, ہمارے ملک میں قیمت نہیں کم ہوئی تھی. ہم نے تیل اکٹھا ہی نہیں کیا سر, ہمارے یہاں پہ تو ریزرو بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ تو ایسے ریزرو ہی نہیں ہے اسٹریٹجک کے جہاں پہ ہم لا کے پیٹرول جمع کر لیں, ڈیزل جمع کر لیں, خام تیل جمع کر لیں اور آئندہ استعمال کریں. کرپشن تھا نا بھائی, انڈیا یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ کرپشن کیا گیا تھا. سر انڈیا میں انہوں نے بہت لمبے عرصے کے لیے اپنا تیل سٹور کیا ہوا ہے. سعودی عرب کے وزیر پیٹرولیم نے, وزیر انرجی نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ وقت ہے آپ اپنا وہ تیل نکال کے استعمال کریں, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے یہاں بھی کیا ہوا تھا تیل سٹور جو ہائی آپٹن تھا, جو مہنگے قیمت میں بیچ رہے تھے, اور وہ اسٹیبلش ہو گیا. سر آپ کے پاس سٹوری نہیں ہے نحال بھائی, معذرت کے ساتھ پاکستان میں کسی بھی حکمران نے صرف آپ کے دفاعی نوعیت کے یہاں پہ کچھ معاملات ہیں, ادروائز آپ کے یہاں پہ ویسے سٹوریجز ہے ہی نہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب. کراچی سمیت سندھ بھر میں گیس کا شدید بحران ہے, اور گزشتہ 6 دن سی این جی اسٹیشنز بند رہے, اور کل سی این جی اسٹیشنز کھلے, اور صرف 24 گھنٹوں کے لیے سی این جی اسٹیشنز کھولے گئے ہیں. لگائی صاحب سردی کی اگر بات کی جائے تو سردی تقریباً ختم ہو گئی ہے کراچی میں, تو لیکن گیس ابھی تک بحال نہیں ہوئی ہے. گیس کا واقعی آپ کے علاقے میں ختم ہوئی ہوگی, ہمارے علاقے میں ختم نہیں ہوئی ہے. آپ پتہ نہیں, آپ تو ڈیفینس میں رہتی ہیں نا, اس لیے ڈیفینس میں سردی آتی کم ہے, ڈیفینس میں تھوڑی زیادہ آتی ہے, سمندر کے ایسے پوش ایریاز میں نہیں آتی ہے سردی. آپ کے علاقوں میں جو ہے سردی ڈرتی ہے. میرا کہنے کا نہیں, ہمارے یہاں میں بتا رہا ہوں نا, ہمیں بہت سردی لگتی ہے بھائی, ابھی سردی ختم نہیں ہوئی ہے. آپ نے اعلان بھی کر دیا, یہاں اتنے بڑے لاکھوں لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں سردی نہیں. بھائی سردی ختم نہیں ہوئی ہے, کراچی میں سردی ہے.
نہیں کراچی میں سردی اس طرح سے نہیں ہے جیسے پچھلے دنوں تھی، بہت زیادہ ہو گئی تھی سردی. اس لحاظ سے اگر سردی کی بات کی جائے تو سردی اتنی نہیں رہی کہ گیس ہی نہ آئے. گیس بالکل ہی نہیں آتی اور ڈیفینس میں تو بالکل نہیں آتی. نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ تو بالکل معاملہ دوسرا ہے، گیس کا آنا یا نہ آنا. اچھا لیکن سردی ختم ہونا اس سے پہلے دیکھیں کتنا پیسہ پول ہوا ہے بجلی میں کہ بجلی کا کرائسس ختم ہو، اور پھر واقعی بجلی میں بہت بڑا وہ آیا ہے آپ کے پاس، بہت زیادہ بجلی پیدا ہوئی ہے. 13-14 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سابق حکومت نے اس میں سرمایہ کاری کی اور بجلی آئی ہے. یہ مینجمنٹ کر سکتے تھے. ایک دوسری بات، اس حکومت کی ناقص کارکردگی نے اور ان کی کھلم کھلا عوام دشمنی نے بہت سی جو سیگمنٹس ہیں ان کو ناراض نہیں مایوس کیا ہے. اور لوگ سمجھتے تھے کہ جناب بس عمران خان آئے تو ملک کے مسائل حل ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ ملک کے مسائل حل نہیں ہوئے، بلکہ مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے، مشکلات بڑھ گئیں، مہنگائی بڑھ گئی، اکنامی کلیپس کر گئی. آپ کا سارا گورننس کا سسٹم مزید کرپٹ ہو گیا. اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ تعفن آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے اس پورے سسٹم سے، اور یہ سسٹم اب چلنے کے قابل نہیں ہے. آپ کو معمولی آپریشن سے کام نہیں چلے گا، کوئی بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا کہ آپ اس سسٹم کو رواں رکھ سکیں. ہو سکتا ہے کہ ایک ریمیڈی ہو کہ حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کو گھر بھیج دیں. کوئی طریقہ، اگر آپ نے کوئی غیر آئینی طریقہ اختیار کیا تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام بھی اس پر آمادہ بھی نہیں ہوں گے، اور اس پر جو ہے وہ اس کو ریزسٹ بھی کریں گے. اب تک کون سے معاملات، بھائی یہاں حمود الرحمان کمیشن کسی کے لیے خطرہ نہیں بنائے. بھائی یہاں کیا ہوا ہے؟ حمود الرحمان کمیشن اس بات کے لیے قائم ہوا تھا کہ پاکستان کیسے ٹوٹا، پاکستان 2 لخت کیسے ہوا، پاکستان کو توڑنے والی فورسز کیا تھیں. اب تو کوئی بات چھپی نہیں ہوئی. کیسنجر نے کہہ دیا ہے، کیسنجر آن دا ریکارڈ ہے کہ یحییٰ خان نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ہم مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیں گے. اب کوئی پوچھے گا جا کر یحییٰ خان سے؟ ہم تو پرچم میں، پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر ان کی تدفین کرتے ہیں. ایوب خان نے لکھ دیا تھا، اپنی ڈائریوں میں چھپی ہوئی ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کہ ہم نے بنگال کو الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو پھر کوئی جا کر پوچھ رہا ان سے کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا تھا؟ کہاں ہے حمود الرحمان کمیشن؟ کہاں ہے اس کی رپورٹ؟ ہم ان رپورٹوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کہاں ہے وہ اسامہ بن لادن کے واقعہ جو ایبٹ آباد کا ہوا تھا، اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ کہاں ہے آپ نے ایک رپورٹ بنوائی تھی کہ جناب ایک صحافی کو قتل کر دیا گیا سلیم شہزاد کو، اس کے بارے میں انکوائری رپورٹ بنی تھی؟ کہاں ہے وہ انکوائری رپورٹ؟ ہم اس طرح کی چیزیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اس کمیٹی کی کوئی رپورٹ آئے گی آپ کا خیال ہے؟ بالکل نہیں آئے گی، کیونکہ ہم ہمیشہ یہی سنتے آتے ہیں کہ ہاں اس طرح کی رپورٹیں آتی ہیں. ہم نے چینی کی انکوائری کو، بھائی فلاں چور ہیں، ہم ان کی کابینہ میں یہ عہدہ ادھر کر لیتے ہیں، اس کا عہدہ ادھر کرتے ہیں، اس کو گھر بھیج دیتے ہیں، اس کو لندن بھیج دیتے ہیں، اس کو لندن سے بلا لیتے ہیں.